اور وہ ابھی نا کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا نیچے کہ اتنے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ یعنی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مان ہی نہیں رہے، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں صرف امام مہدی کو مان رہے ہیں، تو سارے لوگ ہی نہیں مان رہے. تو یہ بھی کمنٹ آیا ہوا ہے کسی کا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ یہ سارے ہی صحیح ہوں، یعنی ایمان ڈولنے لگ جاتا ہے نا اتنا زیادہ. تو ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہوا ہے، سورۃ المائدہ کی 100ویں آیت ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں کہ خبیث اور ناپاک، خبیث ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے خبیث جتنا بھی خبث ناپاکی جتنی بھی بڑھ جائے، چاہے تمہیں یہ حیران پریشان کر دے کہ یہ خباثت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر بھی یہ خباثت کبھی پاکی کے برابر نہیں ہو سکتی، پاکی پھر بھی غالب رہے گی. یہ اللہ نے جواب دیا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس اللہ سے ڈرتے رہو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ فَخْشَوْنِ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسِ، فَخْشَوْنِي وَلَا تَخْشَوُا النَّاسِ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں. تو اس لیے یہ جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں نا کہ یہ اتنے زیادہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، صرف چند لوگ حق والے ہیں، حق والے ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو بہت ہی کم تھے، بہت تھوڑے تھے بالکل. تو اس وقت سے لے کر ابھی یہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کثیرا من الناس، جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. تو یہ پاک چیز ہوتی ہی کم ہے. ون آف دا سائنز ہوتا ہے کہ یہ حق ہے کہ وہ کم ہی ہوتا ہے. اس معاملے میں مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑا وہ ہوتا ہے، ایک اکیلا بندہ، ایک ہوتا ہے نا ایک ساتھی یا دو ساتھی ہیں، چلو تھوڑا بات ہو جاتی ہے، وہ ایک اکیلا بندہ اور ساری قوم اور ماں باپ ہر چیز سارے مخالف، وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ڈانٹے تو ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایسے تھا، ان کے ساتھ بھی ساتھی تھے نا ایسی اس وقت. ہاں تھے، تھوڑے تھے، تو وہ اکیلے تھے بالکل. کوئی وہ ہوتا ہی ہے حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایک ساتھی آ چلے تو ہم دو ہیں. حضرت لوط علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی میرے خیال میں ان کے بھائی تھے. یہ جان بوجھ کے شور کرتا ہے ہمیشہ جب دروازہ بند کر دو. جیسے بیگم نہیں ہوتی 2 4 5 دفعہ کرتی ہے، بلاتی ہے نا، تو پھر بھی فون میں لگے رہو نا، پھر جا کے ادھر پانڈے مارنے لگ جاتی ہے کہ خود بولیں گے، مجھے خود کہے گا، آواز دے گا، میری بات سے نہیں مشہور. ہاں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں نا جب بھی جہاں پہ بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ اللہ نے ایک اپنا ایک وہ طریقہ رکھا ہوا ہے. حق کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ مطلب چھپا کے رکھتا ہے، یا اس کی پہچان لوگوں نے خود کرنی ہوتی ہے، یا امتحان ہوتا ہے. امتحان تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ مطلب ہمیشہ سے نا حق والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اس میں اللہ کا کیا حلال چیز جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو اگر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، حلال چیز جو ہوتی ہے، بکری 2 بچے دیتی ہے، کتیا کتنے دیتی ہے؟ 7 8 دے دیتے، 7 8 10 15 دے دیتی ہے. لیکن آج بھی آپ کو مارکیٹ سے بکرے کا گوشت وافر میں بکرا خوب مل جائے گا. قربانی بھی بکرے کی ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، پیسے روز بھی کتنے کاٹتے ہیں. یہ تو آپ اور مثال دے رہے ہیں نا، لیکن وہ یہ تو حق کم نہیں ہوتا ہے نا، قیمتی چیز کم نہیں ہوتی ہے نا. ڈائمنڈ کتنا ہے دنیا میں؟ ڈائمنڈ کتنا ہے؟ قیمتی ہے نا، کم ہے. لیکن آپ کو باقی چیزیں، کوئلہ بھی کم ہی ہے اس کے مقابلے میں، لیکن جس چیز کی قیمت کم ہے، ویلیو کم ہے، وہ عام وافر مل جائے گی آپ. لیکن اگر کوئلے کی کانوں میں دیکھیں تو کہیں جا کے کوئی ایک ہیرا نکلتا ہے، باقی کان ہی بھری ہوتی ہے کوئلے سے، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. صحیح بات ہے. کوئلے کی کان سے نکلتا ہے. ہاں، کوئلے کی کان سے سنا ہوا ہے.
حق کی پہچان کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ ہاں یہ بات ہے، جن کو اللہ پہچان کراتا ہے. یہ بھی ابھی یہ آیت گزری ہے. یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر اے ایمان والو، اگر تم میں ایسے لوگ ہیں نا کہ جو اپنے دین سے پھرنے لگ گئے ہیں، آزمائشوں کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یا دنیاوی کسی فائدے کی وجہ سے، یا کمزوری کی وجہ سے، جیسے بھی، تو اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ دیکھنا بہت جلدی ایک ایسی قوم بھی لے آئے گا کہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ وہ ایمان والوں سے محبت کرنے، تم سے محبت کرنے والے ہوں گے اور تم بھی ان سے محبت کرو گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کا لحاظ کرنے والے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے اوپر بہت سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، دبیں گے نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ مرضی کر کے ان کو ایسا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ کسی ڈرانے والے کے ڈر میں نہیں آئیں گے، کسی لالچ دینے والے کے لالچ میں نہیں آئیں گے. اور وہ کن لوگوں کے بارے میں بتایا؟ امام مہدی کے ساتھیوں. امام مہدی کے ساتھیوں کے بارے میں بتایا. اور وہ تھوڑے، اور ہاں وہ بھی تھوڑے ہی ہوں گے، ان کی تعداد حضرت علی سے یہ روایت، بدر کے ساتھ، بدر کے لوگ صحابہ کی طرح ہوگی کہ تھوڑے ہوں گے، باقی زیادہ ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مرضی دے دے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، لیکن باقی کر دیتا اللہ ہی ہے. کچھ ویسے مشرکین میں ہیں وہ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس لیے، اللہ نے پھر وہ اس آیت میں وہ بھی نکال لیتے ہیں. ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب رسول مختلف بھیجے ہیں، ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی کر لیتے، لیکن ہم نے مختلف انبیاء اور رسول بھیجتے رہے ہیں، اس سے تم جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. اللہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حق پہ لے آتا ہے. اللہ چاہتا تو سب کو لے آتا، لیکن اللہ نے انبیاء اور رسول بھیج کے ان کی آزمائش کی کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی حق پر لے آتا تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں، اگر تم سارے ہی گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو تم کو بدل کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آتا. ہم فرشتے تو نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو، اللہ چاہتا تو ہم سب کو اصلاح کر دیتا اور اپنا تابع کر دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، آزمائش کے ساتھ بنایا، حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے کہ تم کون سا چوز کرو گے. پھر انسان گروہ ہو گئے. انسان ہو گئے، انسان گروہ ہو گیا نا. کوئی کسی نے کسی کو، مثال کے طور پر کیسے ڈویژن ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا ہوا کہ یہودیوں کے اندر بھی فرقے بن گئے، ٹھیک ہے. پھر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے، حالانکہ ان سب کو پھر مان لینا چاہیے تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر سب کو مان لینا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب نے اپنی اپنی جگہ پھر نہیں نا چھوڑی، اس طرح اطاعت نہیں کی، تو تب فرقے ہو گئے نا، تب گروہ ہو گئے. یہ آیت ہے، دیکھیں سنیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دیں کہ لستم علی شیء، تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرنے والے بن جاؤ، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب کے سب ماننا پڑے گا. یعنی اب قرآن آ گیا تو وہ بھی ماننا پڑے گا. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربکم طغیانا وکفرا،
ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تمہاری طغیانی، نافرمانی اور کفر کو ہی بڑھاتی ہے، یعنی تم اس کی وجہ سے اور ضد اور کفر میں چلے جاتے بجائے ماننے کے. افلا تأسى علی القوم الکافرین، تو فلا تأسى علی القوم الکافرین، لہٰذا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کرتے ہیں اپنے ساتھ، ایسے ضد اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد شروع کر دیتے ہیں. فلا تأسى، مایوس نہ ہو ان کے اوپر، افسوس نہ کریں. اب پھر اللہ تعالیٰ اگلی اصول بتا رہا ہے کہ کیا کرنا تھا. پہلے بتایا ہے اہل کتاب کہ وہ تورات، انجیل اور اللہ کی ہر چیز کو مانیں گے، ہر چیز کو مانیں گے، یہ مین بات ہے اس میں، ٹھیک ہے. وما انزل الیک من ربکم، یعنی حضرت موسیٰ ہوں، حضرت داود ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، جو بھی بس اللہ کی طرف سے ہے وہ سب ماننا پڑے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصائبون کا کیا مطلب ہے؟ ستارہ پرست، والنصارى اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں، وعمل صالحا اور نیک عمل کرنے لگیں، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ اللہ پر اب صائبون کیا ہے؟ ستارہ پرست ہیں نا، تو انہوں نے بھی چھوڑنا ہے نا اپنا مذہب، تب اللہ پہ ایمان ہوگا نا. والیوم الآخر، اور اپنے آخرت کے اوپر یقین ہوگا. وعامل صالحا، اور پھر نیک عمل کرنے پڑیں گے، یعنی کہ آخری نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. فلا خوف، پھر وہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، چاہے وہ پہلے ستارہ پرست ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں. اب انہیں اس کے اوپر کرنا پڑے گا وما انزل الیک من ربکم، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما انزل الیکم من ربکم، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سب کو مانیں گے، تو پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. بس یہ تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ سچی بات ہے، بندے کو اپنا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ میرے سامنے نیوکلیئر کوڈ لا کے کریک کرنا شروع کر دیں، میں جتنا مرضی سائنسدان ہوں، مجھے پتہ ہے میں نہیں، بس ٹھیک ہے نا، یہ ایسے کام کرتا ہے نا، E=mc² تو بس کرتا ہے، تو میں اس میں اتنا ہی رہوں گا. زیادہ ڈیٹیل تو یہ بندے کو اپنا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو وہ جیسے نہیں، وہ کسی کا وہ نہیں تھا، وہ بڑا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، اور نہ کوئی نماز کا پتہ تھا اسے، نہ کچھ تھا، تو پتہ نہیں فوت ہو گیا، تو کسی نے دیکھا کہ پتہ نہیں بڑا جنت میں اور بڑا تاج بنائے ہوئے کیا ہے. تو وہ آپ نے شاید سنایا تھا، کس نے سنایا تھا، وہ تو اس سے گھر والوں سے پوچھنے آگے لوگ کہ یہ کیا ایسا عمل کرتا تھا. انہوں نے کہا اس کو نہ قرآن پڑھنا آتا تھا نہ کچھ. وہ کیا کرتا تھا، روز شام کو بیٹھ جاتا تھا، قرآن اٹھاتا تھا، کہتا اللہ اے جڑا تو کیا ہے نا اے بھی سچ ہے، اے جڑا کیا ہے اے بھی سچ ہے، جڑا اے کیا اے بھی سچ ہے، تو اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے. بس وہ ایسے کرتا رہتا تھا، نہ اسے سمجھ آتی تھی کہ کیا لکھا ہوا ہے، نہ اسے ترجمے کا پتہ تھا، نہ وہ الفاظ پڑھ سکتا تھا. تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. نہیں جو ایک بات سمجھ آ رہی تو لازمی اس کو خریدنا، اور یہ سمجھ آرام سے آ رہی ہے، یہ کوئی اس میں بڑی بات ہی نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، اب مجھے اگر آرام سے آ رہی ہے، ان کو آرام سے آ رہی ہے، اس میں کوئی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سمجھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے، میری کوئی سوئی کے پیچھے میرے لیے یہی کافی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے. ایک بندہ اگر قرآن یہ جو ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی سی اسی سے یہودی آگے چلے گئے تھے بہت، لاجک در لاجک. یہی تو میں قرآن لاجک نہیں، یوں تو وہ اس الفاظ میں یوں ہے تو یوں کیوں نہیں ہے. جیسے ایک بندہ، عام بندہ قرآن پڑھتا ہے، تو اب قرآن میں ایسی جگہیں آتی ہیں کہ وہ پڑھنے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے واقعی ایسا ہے کہ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو اس میں واقعی ایسی جگہیں آتی ہیں جس پہ غور و فکر کرنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے نا یہدی بہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون یا فاسقین. ہاں، اللہ بہتوں کو اسی سے گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ کسی کو نہیں گمراہ کرتا، بتوں کو گمراہ کرتا ہے، بتوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ اسی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، جس کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے. میرے جیسے بندے کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو میں کہوں گا اللہ نے سچ کہا ہے.